وہ خوفناک چیخ جس نے کائنات کو لرزا دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کی موت کے وقت ایسی خوفناک چیخ نکلے گی جسے اگر انسان سن سکتے تو دہشت سے فنا ہو جاتے۔ جب ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ابلیس کی روح قبض کرنے آئیں گے تو وہ زمین اور آسمان پر بھاگتا پھرے گا، مگر تقدیر اسے گھسیٹ کر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک پر لے آئے گی۔ وہیں آدم علیہ السلام جنہیں سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا تھا۔ اسلامک پیڈیا کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ انسان سے پہلے زمین پر دھوئیں کی آگ سے بنی مخلوق کا راج تھا، مگر ان کا انجام کیا ہوا؟ انسانوں کی تخلیق سے قبل زمین پر جنات کی ابتدائی نسل یعنی جان کی قوم آباد تھی۔ انہوں نے زمین پر سرکشی، خون خرابہ اور نظام میں خلل پیدا کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر کو زمین پر بھیجا، جس کی قیادت عزازیل یعنی ابلیس کر رہا تھا، کیونکہ اس وقت وہ طویل عبادت اور علم کی وجہ سے فرشتوں کی صفوں میں شامل تھا۔ اس نے فساد کو ختم کیا اور خود کو زمین پر فتح حاصل کرنے والا محسوس کرنے لگا۔ ہزاروں سال کی عبادت سے تکبر کے اندھیرے تک ساتوں آسمانوں پر سجدے کرنے والا عظیم فرشتہ کیسے خود پسندی کا شکار ہوا؟ ابلیس نے ہزاروں سال سجدوں میں گزارے اور فرشتوں کو بھی آداب بندگی سکھائے، مگر اندر ہی اندر عاجزی ختم ہو رہی تھی اور یہ سوچ پروان چڑھ رہی تھی کہ میں عام نہیں ہوں، میں برتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس باطنی تکبر کو ایک عظیم آزمائش کے ذریعے ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر اور ابلیس کا حسد۔ 40 دن تک بے جان مٹی کے پیکر کے گرد چکر کاٹنے والی وہ تاریک سوچ جس نے پہلی دشمنی کو جنم دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کی ہر قسم کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر بنایا تو وہ 40 دن بے جان رہا۔ ابلیس اس پیکر کے اندر داخل ہوتا اور سوراخوں سے نکل جاتا اور کہتا، تو کچھ بھی نہیں، تو مٹی ہے اور میں آگ سے ہوں۔ اس کے دل میں انسان کے خلاف حسد اور بغاوت کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم دیا تو فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس کھڑا رہا۔ جب اس سے انکار کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ اس تکبر پر اسے بارگاہ الہی سے دھتکار دیا گیا اور لعنتی قرار دیا گیا۔ اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی تاکہ انسان کو ہر راستے سے گمراہ کر سکے۔ دوست کا لباس، سچی قسمیں اور وہ جال جس نے جنت کے دروازے بند کر دیے۔ ابلیس نے سچے خیر خواہ کا روپ دھار کر حضرت آدم اور حضرت حوا کو اس درخت سے کھانے پر اکسایا اور ہمیشہ زندہ رہنے کی تمنا کو ابھارا۔ جب انہوں نے کھا لیا تو ان پر حیا و عریانی کا شعور بیدار ہوا، مگر شیطان کے برعکس انسان نے توبہ کی، جبکہ شیطان سرکشی پر قائم رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توبہ کی آخری شرط۔ ایک روایت کے مطابق ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے تو توبہ قبول ہے، مگر زندہ ابلیس نے تکبر سے کہا، میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو مردہ کو کیوں کروں؟ اس ضد نے اس عذاب کو اور بڑھا دیا۔ ملک الموت کا خوفناک تعاقب اور فرار کی ناکام کوششیں۔ جب انجام کا وقت قریب آیا تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ابلیس کی روح قبض کرنے پہنچے۔ ابلیس خوف کے مارے پہاڑوں، غاروں، مٹی کی تہوں اور آسمان کے بادلوں میں چھپتا رہا۔ اللہ کے حکم سے عزرائیل علیہ السلام نے جہنم کے خوفناک کتوں کے ساتھ اس کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ وہ بھاگتے بھاگتے ایک ویران زمین پر نڈھال ہو کر گر پڑا۔ جب ابلیس نڈھال ہو کر گرا تو ملک الموت نے کہا، تو اب آدم کے سامنے جھک رہا ہے۔ ابلیس نے دیکھا کہ
کہ وہ جگہ عین حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک کے اوپر تھی۔ اس کی روح سختی سے قبض کی گئی اور ایک دل دہلا دینے والی خوفناک چیخ نکلی جس سے کائنات لرز اٹھی۔ جہنم کا فیصلہ ہونے سے پہلے شیطان تمام جہنمیوں کے سامنے اپنا آخری خطبہ دے گا، جس کا ذکر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں ہے۔ وہ تمام پیروکاروں سے صاف کہہ دے گا، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے وہ جھوٹے تھے۔ میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا، بس میں نے تم کو پکارا اور تم نے میری بات مان لی، لہٰذا آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ یہ سن کر اس کی پیروی کرنے والوں پر حسرت اور پچھتاوے کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ حساب و کتاب مکمل ہونے کے بعد تمام سرکشوں، کافروں اور ابلیس کو جہنم کے سب سے نچلے اور دردناک درجے میں پھینک دیا جائے گا۔ ابلیس کا عذاب تمام مخلوقات سے شدید ترین ہوگا، کیونکہ وہ تمام گمراہیوں کی بنیاد تھا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے، صبر کرنے والے اور سجدہ گزار ابدی راحتوں والی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جہاں خوف، غم اور شیطان کا کوئی وسوسہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے نیکوکاروں میں شامل کرے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی معلوماتی اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اسلامک پیڈیا کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔